بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طارق بن زیاد جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اسپین کا شہزادہ راڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت ہی مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس اور شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولادوں کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہوں کی خدمت اور لڑکیاں ملکاؤں کی خدمت کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن اسپین کا ایک عیسائی کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے حاکم، تم میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن بن چکا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے جولین کی بات سنی۔ تم اپنے حالات نہایت ہی سکون سے بتا سکتے ہو، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ اس ہیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات کہ راڈرک اتنا ظالم کیوں ہے اور تم اس سے کیا خوف کھاتے ہو؟ جولین نے بتایا، چونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا جو کہ شاہی محل میں پرورش پا رہی تھی، اصولی طور پر راڈرک کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سال کے بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور راڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے جو کہ سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم راڈرک نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والا تھا اور اس کے علاوہ تمام وہاں کے لوگ بھی اس کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے اور قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ قلعہ سبتہ بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات کے جاننے کے لیے بھیجا
टाउन जूलन की बातों की सच्चाई मालूम हो सके। अगर स्पेन के हालात वाकई बहुत खराब हैं तो पूरी तैयारी के साथ स्पेन पर हमला किया जाना चाहिए। इस तरह इस्लाम को स्पेन तक फैलाया जा सकता है और जालिम के जुल्म का मजबूर लोगों को भी निजात दिलाया जा सकता है। स्पेन पर कई सौ साल तक किसी ने हमला नहीं किया था। स्पेन के हुक्मरान समझते थे कि उनके पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से वो कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकता। फिर वहां आबो हवा भी कुछ ऐसी थी कि गैर मुल्कियों को रास ना आती थी, इसलिए स्पेन पर हमला करने की किसी को भी जरूरत नहीं थी। लिहाजा स्पेन के लोग खुद को गैर मुल्की हमले से महफूज समझते थे और दिफाई इंतजामात पर कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। मूसा बिन नसीर ने खलीफा इस्लाम को स्पेन पर हमला करने की इजाजत देने की दरख्वास्त कर दी थी, मगर उन्हें हालात स्पेन पर हमला करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि सिंध में राजा ने मुसलमानों को कैद कर लिया था और खलीफा इस्लाम के लिए आने वाले तहाइफ से भरी बहरी जहाज लूट लिए थे। राजा दाहर से मुकाबला करने के लिए इन दिनों मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में इस्लामी फौज दमिश्क से सिंध रवाना हो चुकी थी। इसलिए मूसा बिन नसीर के दिल में ख्याल आया कि खलीफा इस्लाम स्पेन पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे, मगर